بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سہل الخدین، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک رخسار نرم اور کم گوشت تھے۔ امام صالحی علیہ رحمہ نے سہل کی تعریف یہی کی ہے، قلیل اللحم رقیق الجلد، جس پر گوشت بہت زیادہ نہ ہو اور جلد جس کی باریک ہو۔ یہ حضور کے رخساروں کا حسن ہے۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور علیہ السلام کے رخسار نور کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض الخد، حضور کے رخسار سفید تھے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہی لفظ منقول ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابیض الخدین، حضور کے رخسار سفید تھے۔ ابو قرصافہ بکریاں چرایا کرتے تھے اور اپنی خالہ کے گھر رہتے تھے۔ ایک دن وہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور کو دیکھا، پھر حضور کے ہو کے رہ گئے۔ پھر بکریوں کی طرف دھیان کم ہوا اور حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضری ہونے لگی۔ تو ان کی خالہ کو پتہ چلا تو انہوں نے ابو قرصافہ کو منع کیا کہ تم ان کے پاس ملنے کے لیے نہیں جاؤ گے۔ واقعہ طویل ہے، پھر وہ رہ نہ سکے اور ان کی محبت سے مجبور ہو کر کے ان کو بھی حضور کی زیارت کے لیے آنا پڑا۔ ابو قرصافہ نے کہا کہ مجھے روک دینا، لیکن میری گزارش یہ ہے کہ ایک بار تم بھی دیکھ لو، پھر تم کہو گے تو میں نہیں جاؤں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تو ابو قرصافہ اپنی والدہ اور اپنی خالہ کو لے کے حضور کے پاس گئے۔ تو حضور کی زیارت کے بعد جب واپس پلٹے تو ابو قرصافہ کی آرزو یہ تھی کہ اب میں دیکھوں کہ میری ماں اور میری خالہ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کوئی کسی کو کہیں لے کے جائے اور اس کی آرزو ہو کہ یہ شخص میرے شیخ کا، میرے استاد کا، میرے قائد کا گرویدہ ہو جائے اور اسے یقین ہو کہ میرا قائد، میرا لیڈر، میرا رہنما، میرا ہادی اتنا دل آویز ہے کہ یہ اس کے سحر سے بچ نہیں پائے گا۔ تو جب وہ کوئی ایسے شوق سے کسی کو لے کے جاتا ہے تو پھر وہ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے اور جو لے کے گیا ہوتا ہے وہ اس دیکھنے والے کو دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس کے کیا تاثرات ہیں۔ تو ابو قرصافہ اپنی ماں اور اپنی خالہ کو دیکھ رہے تھے کہ یہ حضور کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ تو ان کی ماں نے اور ان کی خالہ نے واپس چلتے ہوئے جو لفظ کہے وہ سنیے اور حضور علیہ السلام پہ درود پڑھیے۔ تو ابو قرصافہ نے پوچھا کہ بتاؤ پھر حضور کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ما رأینا مثل ھذا الرجل، ہم نے اس شخص جیسا شخص زندگی میں دیکھا ہی نہیں۔ احسن وجہا، ہم نے اتنا سونا چہرہ کسی کا نہیں دیکھا۔ ولا انقا ثوبا، اور جتنا پاکیزہ لباس اس نے پہنا ہے ہم نے کسی کا ستھرا اور پاکیزہ لباس کسی کا نہیں دیکھا۔ ولا الین کلاما، اور جتنی میٹھی گفتگو اس کی ہے کسی اور کی ہم نے سنی نہیں ہے۔ اور اگلے لفظ سنیے جو ابو قرصافہ کی خالہ نے کہے، ابو قرصافہ کی ماں نے کہے، وَرَأَيْنَا كَالنُّورِ يَخْرُجُ مِنْ فِيهِ،
کہا ابو قرصافہ کیا بتائیں، جب وہ بولتا تھا تو اس کے منہ سے نور نکلتا تھا۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کأن الشمس تجری فی وجہہ، میں نے کسی چیز کو بھی حضور سے زیادہ سونا نہیں دیکھا، کوئی شے نہیں دیکھی جو حضور سے زیادہ حسین ہو، اور سورج ایسے تھا جس طرح حضور کے رخساروں میں چلتا ہو، اس طرح حضور کے چہرے میں سورج جس طرح گردش کرتا ہو، یہ حضور کا چہرہ تھا، یہ حضور کا رخ انور تھا۔ یہ نہیں کہا کہ میں نے حضور جیسا کوئی انسان نہیں دیکھا، کہا حضور جیسی میں نے کوئی شے بھی نہیں دیکھی۔ اعلیٰ حضرت بھی بولے بلبل نے گل ان کو کہا، قمری نے سروے جاں فضا، حیرت نے جھنجھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر، بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ تو حضور کا حسن ہر چھپ میں گہرا رہا، اور حضور کا چہرہ چمکدار تھا، روشن تھا۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ حتی کأنہ قطعۃ من القمر، کہتے ہیں کہ جب حضور مسکراتے تھے تو حضور کے چہرے سے نور نکلتا تھا، ایسے لگتا تھا جس طرح چاند کا ٹکڑا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ذرا ان سے بھی سنیے کہ یہ حضور کے حسن کے بارے کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس وجہا و احسنہم خلقا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کائنات میں ہر شخص سے زیادہ سونے بھی تھے، اور سب سے زیادہ حضور خلق والے بھی تھے۔ نہ حضور کی صورت جیسی صورت کسی کی تھی، نہ حضور کی سیرت جیسی سیرت کسی کی تھی، ان کی صورت بھی لاجواب تھی، ان کی سیرت بھی لاجواب تھی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ خادم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اظہر اللون، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ چمکدار تھا۔ اظہر ایسے رنگ کو کہتے ہیں، وہ سفید رنگ جس رنگ میں سرخی کی آمیزش ہو۔ چونے کی طرح حضور کا رنگ سفید نہیں تھا، کیونکہ جو چونے کی طرح سفید رنگ ہوتا ہے اس میں کشش نہیں ہوتی، تو جو گندمی رنگ ہوتا ہے تو اس کے اندر بھی سیاہی کا غلبہ ہوتا ہے، تو حضور کا رنگ ازہر تھا۔ اس کا معنی چمکدار بھی ہے، اور علماء نے اس کا معنی یہ کیا ہے وہ سفید جس میں سرخی کی آمیزش ہو، تو سرخ و سفید رنگ تھا حضور کا، اور جو حضور کو دیکھتا پھر وہ دیکھتا ہی چلا جاتا۔ جنہوں نے حضور علیہ السلام کے چہرہ انور کے حسن کو بیان کرتے ہوئے ابیض کا لفظ استعمال کیا، جس طرح کہ پیچھے حضرت ابو ہریرہ سے مروی روایت گزری ہے، ابیض الخدین کے لفظ گزرے ہیں، تو انہوں نے ابیض اس معنی میں استعمال کیا ہے کہ سفیدی کا غلبہ تھا، تو باقی حضور کا رنگ ازہر تھا، چمکدار تھا، اور اس میں سفیدی کے ساتھ آمیزش تھی سرخی کی، سرخی اور سفیدی کا امتزاج تھا حضور کا چہرہ۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے اسی چہرہ نور کا ذکر حضرت عمار ابن یاسر کے پوتے نے حضرت ربی بنت معوذ سے پوچھا، کہا کہ تم نے حضور علیہ السلام کو دیکھا ہے تو ہمیں بتاؤ حضور کیسے تھے۔ تو انہوں نے جو جواب دیا وہ ذرا سنیے۔ وہ کہتے ہیں لو رأیتہ رأیت الشمس طالعہ، کہ اگر تو حضور کو دیکھ لیتا تو تو بے ساختہ پکار اٹھتا سورج چڑھا ہوا ہے، ایسا حضور کا چہرہ تھا۔ اور حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 14ویں کی رات تھی اور چاند پوری آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا، حضور لال دھاری دار یمنی چادر اوڑے استراحت فرما رہے تھے۔ میں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھتا، کبھی میں آسمان کے چاند کو دیکھتا، پھر میں نے فیصلہ کیا فائزہ ہوا احسن عندی من القمر، چاند نہیں میرے حضور سونے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھئے، فرماتی ہیں کنتو
اخی تو فسقطت من الابرہ، میں کچھ سی رہی تھی کہ میرے ہاتھ سے سوئی گر گئی، فطلبتها فلم اقدر علیہا، میں نے اس کو تلاش کیا لیکن مجھے وہ ملی نہیں، چونکہ حضور کے گھر میں جو دیا تھا اس میں ڈالنے کے لیے تیل بھی نہیں تھا۔ مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ تو کہا کہ میں ڈھونڈا، سوئی نہیں ملی، فداخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اتنے میں حضور تشریف لے آئے۔ تو فرماتی جب حضور تشریف لے آئے تو فَتُبُيِّنَتِ الْإِبْرَةُ بِشُعَاعِ نُورِ وَجْهِهِ، حضور کے چہرے سے اتنی روشنیاں پھوٹیں کہ میں نے گمی ہوئی سوئی کو تلاش کر لیا۔ فَأَخْبَرْتُهُ، مجھے سوئی مل گئی۔ تو سوزنیں گم شدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، گمی ہوئی سوئی کو تلاش کرنا ہو تو حضور تشریف لے آئیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب میں حضور کو لے کے گئی نا اپنے گھر میں تو میرے گھر میں چراغاں ہو گیا، روشنی پھیل گئی۔ اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں لکھا ہے کہ محلے کی عورتیں باقاعدہ حضرت حلیمہ سعدیہ کے پاس آئیں کہ حلیمہ تو اتنی امیر ہو گئی ہے، رات کو بڑے بڑے امیر لوگ بھی چراغ بجھا کے سوتے ہیں، تیرے گھر سے رات کو بھی روشنی نکل رہی ہوتی ہے، تو اتنی امیر ہو گئی ہے، تو بڑی کمزور تھی، بڑی ماڑی تھی، اور اب تو رات کو بھی چراغ نہیں بجھاتی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ نے کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں میرے گھر میں چراغ کون سا جلتا ہے۔ حضور پالنے میں تھے اور ان عورتوں کو بازو سے پکڑا اور حلیمہ سعدیہ حضور علیہ السلام کے پاس لے کر آئیں اور حضور کو جھولے میں پڑا، ان کو حضور علیہ السلام پالنے میں تھے تو حضور کے پاس کھڑے ہو کر کہا ما کننا نحتاج الی السراج من یوم اخذنا ہو، جب سے یہ پیارا ہمارے گھر میں آیا ہے ہم نے سارے دیے توڑ دیے ہوئے ہیں، نہ دیے کی ضرورت نہ مشعل کی حاجت، عجب روشنی تو نے پائی حلیمہ۔ تو حضور علیہ السلام کے انوار سے ہر شے روشن ہو جاتی اور آقا کریم علیہ السلام کے چہرے سے نکلتے ہوئے اجالوں سے گمی ہوئی سوئی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تلاش کر لی۔ جامع بن شداد حضرت طارق بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں، اور یہ بڑی دل آویز روایت ہے، آپ سنیں گے تو آپ کو ٹھنڈ پڑے گی۔ ایک دن حضور سیر کرتے ہوئے باہر تشریف لے گئے، وہاں ایک قافلے نے پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے وہاں اونٹ چل رہے تھے۔ ایک سرخ رنگ کا اونٹ حضور کو پسند آ گیا، قافلے والوں سے کہا کہ بیچتے ہو؟ انہوں نے کہا جی ہم بیچتے ہیں۔ میرے شیخ طریقت حضرت خواجہ محمد یعقوب مصطفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں دل ویچاں میں جگر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے، نہیں میں اپنا سارا گھر ویچاں جے پیارا محمد آ جاوے۔ انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا حضور نے پوچھا تو انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں۔ کتنے کا بیچتے ہو؟ کہا اتنے کا، سودا طے ہو گیا۔ حضور فرمایا میں تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا، میں تو سیر کے لیے آیا، یہاں تمہارا اونٹ مجھے پسند آ گیا تو میں اس کا خریدار بن گیا، میں اپنے شہر میں جا کر اس کی قیمت تمہیں بھیج دوں گا۔ اونٹ پکڑا اور حضور سوئے مدینہ چل دیے۔ جب تک حضور دکھائی دیتے رہے وہ حضور کو دیکھتے رہے، جب نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب سکتے سے باہر آئے تو ایک دوسرے سے پوچھنے لگے یار ایک شخص آیا تھا اور اونٹ ادھار لے گیا اور تمہیں اپنا پتہ بھی نہیں بتا کے گیا، تم سب کی عقل پہ پردہ پڑ گیا کہ تم نے اس کا پتہ ہی نہیں پوچھا۔ جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو اس کا عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا، اور ادھار دیا جائے تو یا تو آپ اسے جانتے ہو یا درمیان میں کوئی ضامن ہو یا کوئی چیز گروی رکھ لی جاتی ہے۔ تو کہا کہ ایک شخص آیا اور وہ تم سے اونٹ لے گیا، تم نے نہ اس کا پتہ پوچھا، نہ کوئی اس نے ضامن دیا، اور نہ تم میں سے اسے کوئی جانتا ہے۔ یار سب کی عقل پہ پردہ آ گیا، کسی نے اس کا پتہ پوچھ لیا ہوتا۔ ایک بولا یار جب وہ بات کرتا تھا اس کے منہ سے پھول جھڑتے تھے۔ دوسرا کہنے لگا جب وہ مسکراتا تھا تو سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا۔ ایک کہنے لگا میں تو اس کی آنکھیں ہی دیکھتا رہ گیا، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں پر کے سرائیاں رکھیاں نے۔
تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چند شرماوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے اتے ترتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے بجلی ڈردی لشک نہ مارے متاں بے ادبی ہو جاوے علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے کی اعجاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے خلق او دے نے مولئی دنیا کوئی ورلا ہی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے کہا جو بھی ہوا تم اس کے حسن میں کھو گئے اور وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا تو جب انہوں نے یہ بات کہی تو امام زرقانی لکھتے ہیں کہ اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا واللہ لقد رأیت رجلا کان وجہہ قطعۃ القمر لیلۃ البدر کہا خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی اللہ کی قسم میں نے ایسا شخص دیکھا ہے کہ جس کا چہرہ چاند کا ٹکڑا ہے واللہ لقد رأیت رجلا کان وجہہ قطعۃ القمر لیلۃ البدر انا ضامنۃ لثمن جملکم لا یغدر بکم خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی اس کی ضمانت میں دیتی ہوں اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو قیمت مجھ سے وصول کر لینا انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے کہا واللہ میں بھی اسے نہیں جانتی تو کہا پھر ضمانت کس بات کی دے رہی ہے کہا جب تم سودا کر رہے تھے میں نے خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور جس کا چہرہ اتنا سونا ہو وہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا کچھ دیر گزری تو حضور علیہ السلام کے فرستادہ اشخاص حاضر خدمت ہو گئے فلما کان العشاء اتانا رجل فقال انا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک شخص آیا جس نے کہا کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں اور حضور نے مجھے تمہاری جانب بھیجا ہے اور یہ لو کھجوریں ان سے اپنی قیمت پوری کر لو اور یہ کھجوریں حضور نے تمہاری ضیافت کے لیے بھیجے انہوں نے کہا کہ قیمت تو ہم لیں گے لیکن بتا وہ پیارا رہتا کدھر ہے انہوں نے کہا کہ وہی یہ کھجوروں کے جو جھنڈ دکھائی دیتے ہیں یہی اس محبوب کا ڈیرہ ہے امام زرقانی لکھتے ہیں کہ سارا قافلہ اٹھا اور حضور کے قدموں میں جا کے بیٹھ گیا تیری تک کے اداواں میں مرید ہو گئے سب نے اسلام کی دولت حاصل کی تو حضور کا چہرہ ہی اتنا خوبصورت تھا کہ جو دیکھتا تو پھر دیکھتا ہی رہ جاتا اور اقبال بھی کہتے ہیں شش جہت روشن زتاب روئے تو شش جہت روشن زتاب روئے تو ترک و تاجی کو عرب ہندوئے تو محبوب یہ 6 سمتیں آپ کے چہرے کی چمک سے روشن ہیں یہ ترک بھی آپ کے غلام ہیں یہ تاجک بھی آپ کے غلام ہیں یہ عرب بھی آپ کے غلام ہیں پوری کائنات حضور کی غلامی کا دم بھرتی ہے اور وہ چہرہ انور روشنیاں بانٹتا ہے اجالے دیتا ہے اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا جن کے آگے چراغ قمر جھل ملائے ان ہزاروں کی طلعت پہ لاکھوں سلام حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بینی ناک مبارک کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دقیق الارنین حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ناک بینی مبارک باریک تھی اور داراز تھی اور حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ اسی مضمون کو بیان کرنے کے لیے لفظ یہ استعمال کرتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکن الارنین لہو نور یالوہ یحسبہ من لم یتعمل ہو اللہ اکبر اشم
فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک بینی داراز تھی اور اس کے اوپر ایک نور رہتا تھا، اللہ اکبر، اور وہ نور چھایا رہتا اور اس سے اس کی دارازی اور زیادہ محسوس ہوتی۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک چشمان انور کے بارے میں، اللہ اکبر، حضور کی مبارک آنکھیں، حضور کی چشمان نور، اس کے بارے میں حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادعج العینین، حضور کی آنکھیں کشادہ تھیں۔ ادعج ایسی آنکھوں کو کہتے ہیں جو کشادہ ہوں اور جس میں سیاہ دائرے سخت سیاہ ہوں اور سفید جگہ پر سرخ رنگ کے ڈورے ہوں، اس آنکھ کو عربی میں ادعج کہتے ہیں۔ تو حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کانا ادعج العینین، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کانا احدب اشفار العینین، حضور کی آنکھوں کی پلکیں لمبی تھیں، اور پلکوں کا لمبا ہونا یہ حسن ہے۔ ام معبد نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو حلیہ بیان کیا تو آنکھوں پر ایک جملہ کہا فی اشفارہ وطف، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پلکیں داراز تھیں۔ وکانا اسود الحدقہ، حضور کی چشم انور کی پتلیاں انتہا کی سیاہ تھیں، وہ پتلیاں بالکل سیاہ تھیں۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشکل العینین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں اشکل تھیں، اور اشکل انہی آنکھوں کو کہتے ہیں جن کے سفید جگہ پر سرخ رنگ کے ڈورے ہوں۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کنت اذا نظرت الیہ، میں جب بھی کبھی حضور کو دیکھتا، قلت اکحل العینین، تو میں کہتا حضور ابھی سرما لگا کے آئے ہیں، ولیس باکحل، حالانکہ حضور نے سرما نہیں لگایا ہوتا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام کی آنکھوں میں قدرتی سرما لگا ہوا تھا، سرمگی آنکھیں تھیں حضور علیہ السلام کی۔ ویسے حضور آنکھوں میں سرما لگاتے تھے لیکن وہ سوتے ہوئے، اسمد سرمے کی تین تین سلائیاں حضور دونوں آنکھوں میں ڈالتے تھے، اور وہ رات سوتے ہوئے ڈالتے تھے، اور سحری کے وقت اٹھ کے اتنا روتے تھے کہ وہ سارا سرما آنکھوں سے بہہ جاتا تھا۔ یاد خدا میں، اللہ اکبر۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کے بارے میں ایک لفظ یہ بھی ہے کہ ابہر العینین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں دریا تھیں، جس طرح دریا بہتا ہے تو حضور کی آنکھیں بہتی تھیں، اور کثرت کے ساتھ حضور رونے والے تھے یاد الہی میں اور امت کے غم میں۔ تو حضور کی آنکھیں ابہر بھی تھیں، حضور کی آنکھیں اشکل بھی تھیں، حضور کی آنکھیں ادعج بھی تھیں، اور حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی جو پلکیں تھیں اس کے بارے میں احدب کے لفظ بھی استعمال ہوئے، اور اکحل کا لفظ بھی حضور کی آنکھوں کے لیے استعمال ہوا کہ حضور کی آنکھیں سرمگی تھیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان الصبیان یصبحن رمسا شاسا ویصبح الرسول صلی اللہ علیہ وسلم دہینا کہیلا، بچے جب سوتے ہیں اور سو کے اٹھتے ہیں تو ان کی آنکھوں کے اندر میل ہوتا ہے جس کو مائیں عموماً صاف کرتی ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب سو کر اٹھتے تھے تو حضور کے بالوں کو تیل لگا ہوا ہوتا تھا اور حضور کی آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہوتا تھا۔ یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو جمال دیا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ بھی حضور کی آنکھوں کا ذکر کرتی ہیں، کہتی ہیں جب میں حضور علیہ السلام کو لینے کے لیے آئی اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سبز رنگ کے کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، اور میں نے اپنا ہاتھ حضور کے سینے پہ رکھ دیا، اور حضور کی اس وقت آنکھیں بند تھیں، فوضعت یدی علی صدرہ، تو میں آئی تو حضور کے سینے پہ میں نے ہاتھ رکھ دیا۔ یہ خوشبخت خاتون ہے جس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے گھر میں رکھ کر کے وہ سعادتیں سمیٹی
کہ آج کائنات کی ساری دائیوں کی امام ہے حضرت حلیمہ سعدیہ۔ وہ سارا دن تو صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ عجب تو نے توقیر پائی حلیمہ، بنی تو محمد کی دائی حلیمہ، یہ اعزاز ملا۔ تو وہ کہتی جب میں حضور کو لینے آئی تو حضور استراحت فرما رہے تھے اور سبز رنگ کا کپڑا تھا حضور پر، تو میں آ کے حضور کے مبارک سینے پہ ہاتھ رکھا تو فتبسم ضاحکا، تو میرا ہاتھ آیا تو حضور کے لبوں پہ تبسم پھیل گیا۔ وفتح عینیہ، اور میں نے دیکھا کہ حضور نے اپنی آنکھیں کھول لیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ جب حضور نے آنکھیں کھولیں، ینظر الیہ، اور مجھے دیکھنے لگے، فخرج من عینیہ نور حتی دخل خلال السماء، اور حضور کی آنکھوں سے روشنی نکلی جو آسمان تک چلی گئی۔ یہ حضور کی آنکھیں ہیں، یہ حضور علیہ السلام کی چشمان انور ہیں۔ حضرت عطا رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبید بن عمیر، یہ تینوں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا حدثنی بأعجب ما رأیت من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان تینوں نے جا کے ام المومنین سے کہا کہ ہمیں حضور کی کوئی عجیب بات سناؤ۔ صحابہ کے پاس تابعین جاتے تھے اور وہ صحابہ جو حضور کے قریب رہے ہوں ان کے پاس دیگر صحابہ جایا کرتے تھے اور ان سے پوچھا کرتے تھے حضور کی کوئی بات سناؤ۔ تو یہ تین لوگ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت عبید بن عمیر اور حضرت عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے، ام المومنین کے پاس گئے اور کہا حضور کی کوئی عجیب بات سناؤ۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضور کا ہر معاملہ عجیب تھا، اور پھر فرمایا کہ ایک دن حضور علیہ السلام میرے ہاں تشریف فرما تھے اور میری باری کا دن تھا، تو حضور نے فرمایا اتاذنین لی فی عبادت ربی، عائشہ مجھے رب کی عبادت کے لیے تو اجازت نہیں دیتی؟ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ میں کون ہوں، آپ اللہ کی عبادت کیجئے۔ تو آقا کریم علیہ السلام مصلی پہ تشریف فرما ہوئے، ثم بقا، پھر حضور روئے، حتی رأیت دموعہ بلت حجزتہ، حضور اتنا روئے کہ حضور کا دامن بھیگ گیا۔ اللہ اکبر، ثم بقا، پھر حضور روئے، حتی رأیت دموعہ قد بلت الارض، اور میں نے دیکھا کہ حضور کی چشمان انور سے بہنے والے آنسوؤں کی وجہ سے داڑھی مبارک تو تر ہوئی، حضور کا دامن تو تر ہوا، زمین بھی تر ہو گئی۔ تو میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتبکی وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، آپ اتنا رو رہے ہیں جبکہ اللہ نے آپ کے صدقے سے آپ کے اگلوں اور پچھلوں کے بھی گناہ معاف کر دیے ہیں۔ تو حضور نے جواباً فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ اور ایک دن حضور رو رہے تھے اور حضرت بلال حبشی نے کہا حضور آپ اتنا زیادہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا کہ اے بلال میں کیوں نہ روں جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کے اندر یہ ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، تو جب یہ آیت اتری ہے تو میں کیوں آنسو نہ بہاؤں؟ تو یہ حضور کی آنکھیں تھیں جو ہر وقت بہتی تھیں غم امت میں، یہ آنکھیں ہر وقت بہتی تھیں خوف خدا میں، خشیت الہیہ میں۔ میں نے ابھی آپ کے سامنے حضور علیہ السلام کی آنکھوں کے بارے میں حضرت انس سے مروی، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ قول رکھا کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابہر العینین، حضور کی آنکھیں دریا تھیں اور کثرت سے یاد الہی میں حضور رونے والے تھے۔ اور یہ آنکھیں ابہر بھی تھیں، اشکل بھی تھیں، ادعج بھی تھیں، اور یہ آنکھیں اکحل بھی تھیں، اور پھر جتنا حیا ان آنکھوں میں تھا کائنات میں کسی شخص کی آنکھوں میں اتنا حیا بھی نہیں تھا۔ حضرت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اشد حیاء من العذراء،
فی خدرہا، ایک کمواری لڑکی پردے میں سمٹ کے جتنی حیادار ہوتی ہے، رسول کریم اس سے بھی زیادہ حیادار تھے۔ اور یہ وہی آنکھیں ہیں جب اٹھتی ہیں تو آواز آتی ہے قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا۔ محبوب آپ کا بار بار آسمان کی طرف رخ پھرنا اور آپ کی آنکھوں کا اٹھنا ہم دیکھ رہے ہیں، اور اگر آپ کے دل میں تحویل قبلہ کا خیال آیا ہے تو محبوب دیر نہ کیجیے، ابھی رخ پھیر لیجیے، جدھر رخ کر لو گے ادھر ہی قبلہ بنا دیں گے۔ یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے۔ ہم نے نماز کا وقت بدلنا ہوتا ہے تو ایک دن پہلے بتاتے ہیں کہ کل سے نماز ظہر 2:02 پہ پڑھی جائے گی، اسی دن بدلیں کہ تو لوگ گلے کو آئیں گے کہ ہم آئے ہیں 2 بجے کے حساب سے، اب 15 منٹ اور انتظار کریں۔ تو یہاں تو قبلہ بدلنا تھا، ایک دن پہلے بتا دیا جاتا، کہا نہیں محبوب ابھی رخ پھیر لو۔ یا اللہ تیری نماز تو پوری ہو لے، کہا میری نماز بعد میں پوری ہوگی، پہلے تیری مرضی پوری ہوگی۔ تو یہ آنکھیں اٹھیں تو اللہ تعالیٰ ان کی لاج رکھتا ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ ان مبارک آنکھوں سے وہ دیکھتے تھے جو عام لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ خود ارشاد فرمایا کہ قالا حل ترونا قبلتی ہا ہونا واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم انی لاراکم من وراء ظہری۔ حضرت ابو ہریرہ سے یہ روایت مروی ہے، حضور نے فرمایا کہ میں صرف آگے نہیں دیکھتا، میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، اور میں صرف تمہارے رکوع نہیں دیکھتا، تمہارے دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ تبھی تو اقبال نے کہا نا، اے فروغت صبح آثار و دہور، چشم تو بی نندائے ما فی الصدور۔ تیری آنکھ تو سینوں کے چھپے راز بھی دیکھتی ہے، تیری نظروں سے کائنات کی کوئی حقیقت مستور نہیں ہے اور کوئی شے بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ ہماری آنکھیں تو صرف روشنی میں دیکھتی ہیں، اندھیرے میں نہیں دیکھ پاتی۔ ابھی اندھیرا ہوا تو ہم ایک دوسرے کو نہیں دیکھ پا رہے تھے، سب کی آنکھوں میں روشنی تھی لیکن ہمیں کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا، اپنا ہاتھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ تو ہم دیکھنے کے لیے روشنی کے محتاج ہیں۔ ہماری آنکھیں روشنی میں تو دیکھ سکتی ہیں، اندھیرے میں ظلمت میں نہیں دیکھ سکتی۔ لیکن حضور کی آنکھیں کیسی تھیں؟ حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یرا فی اللیل فی الظلمہ کما یرا فی النہار فی الضوء۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھیں ظلمت میں بھی ایسے دیکھتی تھیں جس طرح اندھیرے میں، جس طرح روشنی میں دیکھا کرتی۔ حضور علیہ السلام کی آنکھیں روشنی میں جس طرح دیکھتی تھی، ظلمت میں بھی حضور کی آنکھیں، اندھیرے میں بھی حضور کی آنکھیں ایسے ہی دیکھتی تھیں۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ حضور کی آنکھوں کا ذکر کرتے ہوئے ایک دلاویز کہانی سناتے ہیں، سنیے اور سر دھنیے اور دل کو قرار دیجیے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا وَإِنَّ مَوْعَدَكُمُ الْحَوْضُ وَإِنِّي لَأَنظُرُ إِلَيْهِ مِن مَّقَامِ هَٰذَا۔ صحیح بخاری میں روایت ہے، حضور فرمایا تمہارا وعدہ حوض کوثر ہے، اور حضور مدینہ شریف میں بیٹھ کے فرما رہے ہیں میں یہاں سے بیٹھ کے اس کو اب دیکھ رہا ہوں۔ دور و نزدیک کو یہ آنکھ دیکھتی ہے، جو بعد از وفات ہونا ہے، جو بعد از قیامت وقوع پذیر ہونا ہے، جو جنت میں ہونے والا ہے، یہ آنکھیں سب کچھ دیکھ رہی ہیں۔ اور آقا کریم نے ارشاد فرمایا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معروف روایت ہے، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوال الارض حتی رأیت مشارقہا و مغاربہا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے زمین کو سمیٹ دیا ہے، زمین میرے لیے سمیٹ دی گئی ہے، حتیٰ کہ میں نے زمین کو مشرق کو بھی دیکھ لیا ہے اور اس کے مغرب کو بھی دیکھ لیا ہے۔ تو کائنات کی کوئی چیز حضور کی نگاہوں سے پوشیدہ نہیں ہے، اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں دور و نزدیک کے دیکھنے والی تھیں، اور کائنات کی کوئی حقیقت حضور کی نگاہوں سے مستور نہیں تھی۔ اسی لیے صحابہ سے فرمایا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے، اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے۔ اللہ اکبر۔
اب حضور علیہ السلام کے گوش مبارک، حضور کے مبارک کان، ان کا صوری اور معنوی حسن بے مثال تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وہ کان عطا کیے تھے جو دور سے بھی سنتے تھے، نزدیک سے بھی سنتے تھے۔ اور میرے امام نے کہا دور و نزدیک سے کے سننے والے وہ کان، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک یہودی علماء نے، ایک یہودی عالم نے کہا کہ میں نے جو پچھلی کتابوں میں نبی آخر الزمان کی نشانی پڑھی ہے، وہ نشانی یہ ہے فی عینیہ حمرہ، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، اس کی آنکھوں میں سرخ ڈورے ہوں گے، حسن اللحیہ، اور اس کی داڑھی بہت خوبصورت ہوگی، حسن الفم، اور اس کا منہ بڑا خوبصورت ہوگا، تام الاذنین، اور حضور کے کان پورے ہوں گے۔ تام الاذنین ان کانوں کو کہتے ہیں جو موزونیت کے اعتبار سے جو ہے وہ حسین ہوں، جمیل ہوں اور خوبصورت ہوں، اور وہ ظاہراً بھی خوبصورت ہوں اور سماعت کے اعتبار سے بھی خوبصورت ہوں۔ تو یہ شان حضور علیہ السلام کی پچھلی کتابوں میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سید عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں حضور علیہ السلام کے مبارک کانوں کے بارے میں کہ وَتَخْرُجُ الْأُذُنُ بِبِيَاضِهَا من تحت تلک الغدائر، حضور علیہ السلام کے مبارک کان اس طرح سفید تھے کہ جب حضور کی مبارک زلفیں لٹک رہی ہوتیں اور لٹکتی زلفوں کی اوٹ سے حضور کے مبارک کان دکھائی دیتے تو کأنما توقد الکواکب الدریۃ بین ذلک السواد، تو وہ فرماتی ہیں کہ جس طرح جو ہے وہ ستارے چمکتے ہیں، تو حضور علیہ السلام جس طرح وہ کالی بدلیاں چھائی ہوں تو اس کی اوٹ سے ستارے چمکتے دکھائی دے رہے ہوں، تو کہا حضور کی زلفوں کی اوٹ سے حضور کی کانوں کی یوں چمک نظر آیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وہ کان ہیں کہ جو دور سے بھی سنتے ہیں اور نزدیک سے بھی سنتے ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی و عارفہم، جو مجھ پر محبت سے درود پڑھے میں اس کے درود کو خود سنتا ہوں اور اس کو پہچانتا بھی ہوں کہ میرا کون سا امتی کہاں سے میرے اوپر درود پڑھ رہا ہے۔ یہ کان دور سے بھی سنتے ہیں، یہ کان قریب سے بھی سنتے ہیں۔ حضور کی زوجہ محترمہ ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، فرماتی ہیں ایک دن تہجد کا وقت تھا تو حضور وضو فرمانے کے لیے تشریف لے گئے، تو اچانک حضور نے ارشاد فرمایا لبیک 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 نصرتا نصرتا نصرتا، تیری مدد ہو گئی، تیری مدد ہو گئی، میں آ گیا، میں آ گیا۔ تو یہ 3 مرتبہ حضور نے فرمایا۔ فرماتی ہیں کہ فلما خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضور وضو خانے سے باہر تشریف لائے، قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضور سے میں نے عرض کی اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سمیتو کا تقول فی متوضائک لبیک ثلاثا و نصرت ثلاثا، میں نے سنا ہے کہ آپ نے وضو خانے میں 3 مرتبہ کہا ہے لبیک اور 3 مرتبہ کہا ہے نصرت۔ تکلم انسانا فہل کان معک احد، آپ جس طرح کسی انسان سے بات کر رہے ہیں اور اس کو جواب دے رہے ہوں تو وہاں آپ کے ساتھ کوئی تھا؟ تو فقال ھذا راجز یستصرخنی، فرمایا یہ ایک راجز تھا جو مجھے چیخ چیخ کے پکار رہا تھا۔ یہ بنو سالم کا راجز تھا عمر بن سالم خزائی، بنو خزاع کا راجز تھا عمر بن سالم خزائی۔ ان پر قریش نے مکے میں حملہ کیا اور سحری کے وقت شب خون مارا، تو چونکہ ان کا معاہدہ تھا حضور کے ساتھ، بنو خزاع کا معاہدہ حضور کے ساتھ تھا، اور جب ان پر ظلم ہوا تو یہ عمر بن سالم یہ وہیں کھڑے ہو کر کے مکے میں
تو حضور کو پکارنے لگا کہ ہماری مدد کیجئے، ہم آپ کے حلیف ہیں، ہماری مدد کیجئے۔ اور یہ تہجد کی گھڑیاں تھیں اور حضور علیہ السلام وضو کر رہے تھے اور وہ مکے میں پکار رہا تھا، حضور مدینے میں کھڑے ہو کے جواب دے رہے تھے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی سماعتوں کا عالم ہے۔ فرمایا لیس من عبد یصلی علی الا بلغنی صوتہ، جب بھی کوئی شخص میرے اوپر درود پڑھتا ہے تو اس کی آواز مجھے پہنچائی جاتی ہے، حیث و کانا، وہ جہاں بھی ہو۔ وقلنا وبعد وفاتک، ہم نے عرض کی یا رسول اللہ یہ تو آپ کی حیات طیبہ میں ہے، جب آپ وصال کر جائیں گے تو پھر بھی یہ کچھ ہوگا؟ کالا، حضور نے ارشاد فرمایا وبعد وفاتی، ہاں میری وفات کے بعد بھی کوئی مجھے جہاں سے پکارے گا، جہاں سے میرے اوپر درود پڑے گا تو میں اس کے درود کا جواب دوں گا۔ ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء، اللہ نے مٹی پر حرام کر دی ہے کہ وہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، اور نبی قبروں میں زندہ ہوتے ہیں، ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے۔ تو حضور کے ابرو مبارک باریک تھے اور پوری طرح آنکھ کے اطراف تک پھیلے ہوئے تھے، اور فرماتے ہیں بینہما ارقن یدرہ الغدب، دو ابروؤں کے درمیان حضور علیہ السلام کے یہاں ایک رگ تھی، جو کبھی حضور جلال میں آتے تو وہ رگ جو ہے وہ پھول جاتی۔ اعلی حضرت اس رگ کو رگ ہاشمیت کہتے ہیں۔ ذرا اعلی حضرت کا انداز یہاں سنیے، چشمہ مہر میں موج نور جلال، چشمہ مہر میں موج نور جلال، اس رگ ہاشمیت پہ لاکھوں سلام۔ ایک حدیث کے لفظ یہ ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دقیق الحاجبین، اس کا بھی یہ مفہوم ہے کہ حضور کے ابرو باریک تھے۔ اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقرون الحاجبین، حضور کے ابرو آپس میں جو ہے وہ جدا تھے۔ مقرون الحاجبین، حضور کے ابرو ان میں درمیان میں تھوڑا سا یعنی ابرو ملے ہوئے تھے۔ مقرون الحاجبین حضرت علی المرتضیٰ سے ہے کہ حضور علیہ السلام کے ابرو باہم ملے ہوئے تھے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور کے ابرو کھلے ہوئے تھے، ملے ہوئے نہیں تھے، کھلے ہوئے تھے۔ علماء نے اس کی یہ تطبیق کی ہے کہ اگر کوئی دور سے دیکھتا تو اس کو جڑے ہوئے نظر آتے، قریب آ کے دیکھتا تو کھلے ہوئے دکھائی دیتے۔ اور آقا کریم علیہ السلام کے ابرو خمدار تھے، اور اعلی حضرت یہاں جو تخیل باندھتے ہیں آپ اشش کر اٹھیں گے۔ فرماتے ہیں کہ کبھی ایسا ہوتا کہ حضور علیہ السلام کے سر انور کے بال لٹک کر کے حضور کی پیشانی پر ابروؤں کے درمیان آ جاتے، تو جب ابروؤں کے درمیان آتے تو پھر منظر کیا ہوتا؟ خم زلف نبی ساجد ہے محراب ابرو میں، خم زلف نبی ساجد ہے محراب ابرو میں، دو ابروؤں کے درمیان یہ محراب بنتی تھی، اور حضور کی زلفیں خمدار تھیں، اور خمدار زلف جب یہاں آ کر کے رکتی تو اعلی حضرت کا تخیل دیکھیے، خم زلف نبی ساجد ہے محراب ابرو میں، خدایا تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا، خدایا تو ہی والی ہے سیاہ کاران امت کا۔ اور حضور کے مبارک ابروؤں کا ذکر کرتے ہوئے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی نے کیا خوب کہا، عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو، عیدگاہ ماں غریباں کوئے تو، اے حلال عید ماں ابروئے تو، کہا غریبوں کی عیدگاہ تیری گلی ہے اور ہمارے لیے عید کا چاند آپ کے ابرو ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور پیر میر علی شاہ علیہ رحمہ نے ابروؤں کا ذکر کرتے ہوئے، انہوں نے حضور کو دیکھا تھا نا، عالم بیداری میں دیکھا تھا، تو وہ فرماتے ہیں دو ابرو کوس مثال دسن جے تو نوک میاد تیر چھٹن۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک پیشانی پر
ابروؤں تک جو ہے وہ کبھی زلف لٹک آتی، زلف لٹک رہی ہوتی اور حضور اس کے اوپر سجدہ کرتے۔ حضرت عبدالعزیز بن عبداللہ نے وہب بن کیسان کو دیکھا کہ وہ زلف کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ آپ کیسا عمل کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام رأیت رسول اللہ یسجد علی قصاص شعرہ، حضور اپنے بالوں کے اوپر سجدہ کیا کرتے تھے۔ تو کبھی پگڑی کے نیچے سے حضور کے بال مبارک نکلتے اور حضور کی پیشانی سے لٹکتے ہوئے ابروؤں تک پہنچتے اور حضور ان کے اوپر سجدہ کرتے۔ اور اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ محراب میں زلف نبی کا خم رب سے کہہ رہا ہوتا میری امت کے سیاہ کاروں کا تو ہی والی ہے۔ اب آئیے حضور علیہ السلام کی پیشانی کا ذکر کریں۔ حضرت نبی رحمت کی پیشانی کا ذکر حضرت ہند بن ابی حالہ رضی اللہ تعالی عنہ ان الفاظ میں کرتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسع الجبین، حضور کی پیشانی کشادہ تھی۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مفاد الجبین کے لفظوں سے حضور کی پیشانی کا ذکر کرتے ہیں، اور یہ لفظ بھی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجل الجبین، حضور کی پیشانی چمکدار تھی۔ اذا طالع جبینہ من بین الشعر او طالع من فلک الشعر او عند اللیل او طالع بوجہہ علی الناس ترا جبینہ کأنہ السراج المتوقد یتلالع۔ کہتے ہیں کہ جب حضور کبھی تشریف لاتے یا کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی پر سیاہ زلفیں گرتی یا کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سیاہ رات میں نکلتے تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشانی کو دیکھ کے ایسے لگتا جس طرح چراغ روشن ہے۔ اللہ اکبر۔ یقولون کانوا یقولون ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب حضور علیہ السلام تشریف لاتے نا تو پیشانی اتنی چمکدار تھی کہ لوگ دیکھ کے کہتے وہ رسول اللہ آ گئے ہیں، یعنی بظاہر ابھی حضور دکھائی نہ دیتے، صرف پیشانی کی چمک سے ہی پتہ چلتا کہ حضور تشریف لے آئے ہیں۔ ایک دن سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا چرخہ کاٹ رہی تھی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاس آ کے بیٹھ گئے اور حضور کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرے نمودار ہوئے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ان پسینے کے ان قطروں کو دیکھ کر کے جو ہے وہ ایسی کیفیت میں ڈوبی کہ چرخہ کاٹنا بھول گئی۔ تو جب چرخہ تھما نا تو حضور نے ارشاد فرمایا مالکا یا عائشہ، عائشہ کیا ہوا؟ تو حضرت عائشہ نے عرض کی ولو اراکا ابو کبیر الحزلی، حضور آج کبھی ابو کبیر الحزلی شاعر ہوتا تو لعلم انک احق بشعرہ، تو وہ آج سمجھتا کہ میں نے یہ جو شعر کہا ہے اس کا مصداق آپ ہیں۔ اور وہ شعر کیا ہے؟ وَإِذَا نَظَرْتُ إِلَىٰ أُسْرَةِ وَجْهِهِ بَرَكَتْ بُرُوكَ الْعَارِضِ الْمُتَهَلِّلِ مَتَىٰ يَبْدُو فِي اللَّيْلِ الْبَهِيمِ جَبِينُهُ بَلَجَ مِثْلَ مِصْبَاحِ الدُّجَىٰ الْمُتَوَقِّدِ۔ تو حضور کا مبارک چہرہ بھی چمکدار تھا، حضور کی پیشانی بھی چمکدار اور روشن تھی، اور پھر اس کے اوپر جب قطرے ہوتے آب زر کے، اس کے اوپر جب قطرے ہوتے پسینے کے، تو پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ حسن شناس بھی تھیں اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن سے اتنا پیار کرتے کہ آج بھی انہیں محبوب کائنات کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو پھر وہ اس حسن کی قدردان، بلکہ ایک دن حضور نے کالے رنگ کی چادر کی بکل ماری اور پھر حضرت عائشہ سے مخاطبہ کرتے ہوئے کہا کیف ترینی یا عائشہ، عائشہ بتاؤ کیسا لگ رہا ہوں۔ آج حسن بھی ناز میں آ گیا نا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور چادر کی سیاہی نے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا اور چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا۔ اللہ اکبر۔ مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تے اکھ مخمور رکھی ہن مدھ بھریاں، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت بولے جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا،
جس کے ماتھے شفاعت کا صحرا رہا، اس جبین سعادت پہ لاکھوں سلام۔ آئیے اب حضور کے سر انور کی بات کریں، جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، بڑے بڑے سرداروں کے سر جس سر کے آگے جھک گئے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ حضرت ہند بن ابی حالہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عظیم الہامہ، حضور علیہ السلام کا سر کشادہ تھا، موزونیت کے اعتبار سے بڑا تھا۔ عن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخم الراس، عن علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخم الراس، حضور علیہ السلام کا سر عظیم تھا، اور سر کا بڑا ہونا یہ عظمت کی دلیل ہے، یہ سرداری کی دلیل ہے، اور یہ ذہین اور جو ہے وہ فتین ہونے کی علامت ہے۔ بہت بڑا سر تو شخصیت کو بے روب کر دیتا ہے، لیکن توازن کے ساتھ بڑا سر جو ہے یہ عزت کی علامت ہوتی ہے، اور حضور کا سر جو ہے وہ بڑا تھا۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح بڑا سر دیا گیا، تو حضور کو عقل و فہم کا وہ نور دیا گیا کہ پوری کائنات کی عقل، فہم، ادراک، فلسفیوں، دانشوروں، اہل علم کی عقل اور ادراک ایک پرڑے میں رکھ دی جائے، اور دوسرے پرڑے میں حضور کی عقل و فہم کو رکھا جائے، تو وہ پرڑا پھر بھی باری ہو، چونکہ اللہ تعالیٰ نے عقل کا جو نور حضور کو دیا ہے وہ کسی اور کو نصیب ہی نہیں ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام کے سر انور کے اوپر مبارک بال، زلفیں، ان کے بارے میں آتا ہے کانا شعر النبی رجلا لا جاد ولا ثبتا، حضور علیہ السلام کی مبارک زلفیں نرم تھیں، نہ بالکل گنگریالی اور نہ بالکل سیدھی، تھوڑا سا خم لیے ہوئے تھی۔ بالکل گنگریالا ہونا یہ بھی حسن کے لیے مناسب نہیں ہے، اور بالکل سیدھا ہونا یہ بھی اچھا نہیں لگتا، تو معمولی خم تھا حضور کی زلفوں میں، اور جو کمال حسن ہوتا ہے۔ اور یہ لفظ بھی ہیں کہ حضور کی مبارک زلفیں جو ہیں وہ نصف کان تک تھیں، کانا شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی نصف اذنیہ، نصف کان تک حضور کی زلفیں تھیں۔ اور ایک حدیث کے لفظ ہیں جو حضرت برا بن عازب سے ہے کہ عظیم الجمہ الی شہمۃ اذنیہ، حضور کی مبارک زلفیں جو ہیں وہ کان کی لوؤں تک تھی۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں لہو شعر فوق الجمہ و دون الوفرہ، کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زلفیں جو تھیں وہ کان کی لو سے نیچے تھیں اور کندھوں سے اوپر تھیں۔ اور حضرت برا بن عازب سے ایک اور روایت ہے جس میں ہے لہو شعر یضرب منکبیہ، حضور کی زلفیں اتنی بڑی تھیں کہ کندھوں کے بوسے لے لیا کرتی تھیں۔ اب 4 طرح کی روایات آ گئی۔ نصف کان تک حضور زلفیں رکھتے تھے، نصف کان تک حضور زلفیں رکھتے تھے، کان کی لو تک حضور کی زلفیں تھیں، کان کی لو سے کندھوں کے درمیان تک حضور کی زلفیں تھیں، اور حضور کی زلفیں کندھوں کو چوم لیتی تھیں۔ تو ان میں سے جو مختلف روایات ہیں ان کی تطبیق کیسے ہوگی؟ علماء کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام جب زلفیں کٹواتے تھے تو نصف کان تک کٹواتے تھے، اور پھر بڑھتے بڑھتے جب کندھے کو چھونے لگتی تو پھر کٹوا دیتے۔ تو کسی نے کہا کہ نصف کان تک تھی، کسی نے کہا کہ کانوں کی لو تک تھی، کسی نے کہا کانوں اور کندھوں کے درمیان تک تھی، اور کسی نے کہا کندھوں کو چوم لیا کرتی تھی۔ اللہ اکبر۔ یکسر دہن راسہ و تسریح لحیتہ، حضور اپنے سر انور کو بہت زیادہ تیل لگایا کرتے تھے اور داڑھی مبارک کو کنگھی کیا کرتے تھے۔ خود فرمایا من کان لہ شعر فلیکرمہ، جو بال رکھے پھر ان کو سنوار کے بھی رکھے۔ الجھے ہوئے بال رکھنا یہ جو ہے اچھا نہیں ہے، جب بال رکھیں وہ داڑھی شریف ہو یا وہ سر کے بال ہوں تو ان کو آراستہ کر کے رکھا جائے اور ان کو باقاعدگی کے ساتھ تیل لگایا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بال کٹوائے، حجامت کروائی، ثم دعا بالحلاق وناول الحالق شقہ الایمن، حضور نے حج کے موقع پہ جو ہے وہ حلاق کو، حجام کو بلایا اور اپنی دائیں سمت اس کی سمت کی کہ
کہا کہ یہاں سے بال کاٹو، اور سنت بھی یہ ہے کہ پہلی دائیں جانب سے بال کٹوائے جائیں۔ ثم دعا ابا طلحہ، پھر حضرت ابو طلحہ انصاری کو بلایا، فآتاہ، اور وہ جو بال کاٹے گئے تھے حضرت ابو طلحہ کو دے دیے۔ ثم ناول شقہ الایسر، پھر حضور علیہ السلام نے بائیں سمت اس کی جانب کی، فقال اہلک، اور کہا کہ اب اسے کاٹو، فحلقہ، تو اس نے بائیں جانب کے بال کاٹے، فآتاہ ابا طلحہ، تو وہ بھی حضرت ابو طلحہ کو دیے، اور پھر کہا اے ابو طلحہ یہ صحابہ میں بانٹ دو۔ اور پھر جس کو حضور کے بال مل گئے وہ اپنے آپ کو کائنات کا خوش بخت شخص جاننے لگا۔ محمد بن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قلت لعبیدہ عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصبناہ من قبل انس او من قبل اہل انس فقال لأن تکون عندی شعرة فیہ شعرة منہ احب الی من الدنیا وما فیہا۔ محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ حضرت عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے ہمارے پاس بال ہیں حضور علیہ السلام کے جو ہمیں حضرت انس کی طرف سے یا ان کے خاندان کی طرف سے ملے ہیں، اور پھر آپ فرمایا کرتے تھے کاش کہ میرے پاس حضور سے سب سے زیادہ اسے اس سے محبوب جانتا۔ اگر میرے پاس حضور کا کوئی بال ہوتا تو جو کچھ دنیا میں ہے اور جو کچھ اگر میرے پاس حضور کا کوئی بال ہوتا تو جو دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے میں اس سے زیادہ اسے محبوب جانتا۔ حضرت عثمان بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور کا ایک موئے انور تھا، اور وہ باقاعدہ ایک ڈبیا کے اندر حضور کے موئے نور کو رکھا کرتی تھی، اور جب کوئی شخص آتا تو آپ پانی میں اس بال کو جنبش دیتی اور پھر اس مریض کو کہتی کہ اس پانی کو پی لے، اور وہ پانی کو پی لیتا اللہ اسے شفا عطا کر دیتا۔ حضرت ثابت بنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وصیت کی تھی کہ جب میں مر جاؤں تو میرے انتقال کے بعد میری زبان کے نیچے حضور کے مبارک موئے انور رکھ دینا جو ان کے پاس تھے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ وہ مبارک بال ہیں کہ وہ جہاں بھی گئے برکتیں رحمتیں اترتی گئیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کسی جنگ میں شکست نہیں کھائی، آپ کی شدید آرزو تھی کہ مجھے شہادت کی موت ملے، لیکن جنہیں اللہ کی تلوار کہا گیا تھا اس تلوار کو کون توڑ سکتا تھا؟ انہیں سیف اللہ کہا گیا۔ تو باوجود آرزو رکھنے کے حضرت خالد بن ولید جو ہیں وہ ظاہری شہادت آپ کو نصیب نہیں ہوئی، تو اس جس جنگ میں بھی گئے جس بھی لڑائی میں شامل ہوئے اللہ نے انہیں فتح دے دی۔ تو ان کی فتح کا راز کیا تھا؟ تو آئیے آج ہم یہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ ان کی فتح کا راز کیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ اور رافع بن عمر طائی یہ جبلہ بن احم کے مقابلے میں پوری قوت کے ساتھ لڑ رہے تھے، اور مسلمانوں کی تعداد بہت تھوڑی تھی، اور یہ بہت کثرت کے ساتھ یہ لشکر تھا، 1,00,000 سے بھی زائد لوگ تھے۔ تو مسلمان بہت تھوڑے تھے لیکن ہمت کے ساتھ جذبے کے ساتھ لڑائی کر رہے تھے کہ ایک ایسے مقام پہ یہ پھنس گئے کہ انہوں نے عمر بن طائی سے کہا کہ رافع بن عمر طائی سے کہا کہ لگتا ہے کہ قضا آ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ہاں مجھے بھی یہ محسوس ہوتا ہے کہ قضا آ گئی۔ ادھر حضور خواب میں حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینے میں ملے، فرمایا اللہ کا شیر وہاں پھنسا ہوا ہے اور تم سو رہے ہو۔ اور یہ اٹھے اور رات کے موقع پہ انہوں نے ندا دی کہ لوگوں جمع ہو جاؤ، خالد بن ولید کی مدد کے لیے پہنچنا ہے۔ تو راتوں رات لشکر تیار ہوا اور حضرت خالد بن ولید کے لیے روانہ ہوا۔ راستے کے اندر انہوں نے دیکھا کہ لشکر کے قریب سے ایک نقاب پوش گزرا ہے، تو حضرت ابو عبیدہ نے کہا کہ اس کو پکڑو، لیکن وہ پکڑائی نہیں دے رہا تھا، تو کہا تجھے واسطہ رسول اللہ کا رک جا، تو وہ رک گیا۔ تو حضرت خالد بن ولید حضرت ابو عبیدہ نے پوچھا تو کون ہے؟ کہا کہ میں خالد بن ولید کی بیوی ہوں۔ تو کہا کہ تو اس وقت کہاں جا رہی ہے؟ ہم مر تو نہیں گئے، ہم جا رہے ہیں۔ کہا کہ نہیں بات اور ہے، جب یہ اعلان ہوا نا کہ اللہ کے اس شیر پر مصیبت آ گئی ہے تو میں نے سوچا کہ کبھی وہ تو کسی جنگ میں ہارا نہیں، ہوا کیا؟
تو میں نے غور کیا تو وہ ٹوپی، جس ٹوپی میں حضور کے منہ مبارک سیے ہوئے ہیں اور وہ سر پہ پہن کے لڑائی کرتے ہیں، وہ گھر رہ گئی تھی، تو میں ان کو وہ امانت دینے جا رہے ہیں۔ ادھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے وہ لڑ رہے ہیں کہ اچانک انہوں نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش سوار ہے اور تلوار سے حملہ کرتا ہے، اور جدھر جاتا ہے لوگ ہٹتے چلے جاتے ہیں، کوئی اس کی تاب نہیں لا سکتا۔ تو انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، اس کے قریب ہو کے کہا کہ اے جوان مرد، تم کون ہو کہ تمہاری تلوار کی کوئی تاب نہیں لا رہا؟ تو انہوں نے نقاب الٹ کے کہا، تم جانتے نہیں ہو میں ام تمیم تمہاری بیوی ہوں، اور میں تمہیں رسول اللہ کے بالوں والی ٹوپی دینے آئی ہوں۔ اور حضرت خالد بن ولید نے وہ ٹوپی پہنی تو اللہ نے اسی دن فتح عطا فرمائی۔ یہ راز تھا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی فتح کا۔ اور سنیے، ایک دن حضور غسل فرما کے نکلے تو حضور نے اپنے بالوں میں سے ایک بال الگ کیا، لوگ منتظر تھے، تو حضور نے فرمایا من ازا شارۃ من شاری فالجنۃ علیہ حرام، جس نے میرے بالوں میں سے ایک بال کی توہین کی اس پر اللہ کی جنت حرام ہوگی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام سر کے بالوں سے لے کر کے پاؤں کے ناخن تک سراپا حسن ہی حسن ہے۔ اعظم چشتی مرحوم کہا کرتے تھے کہ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات؟ ابھی تک میں یہ نہیں سمجھ پایا تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔ ہر ادا سونی، ہر عضو لاجواب، اور ہر عضو کا صوری حسن اور معنوی حسن بے مثال۔ کائنات میں ایسا سونا پیکر رب نے نہیں تراشا، ایسا حسن کسی کو نہیں دیا جو آمنہ کے لال کو دیا ہے۔ وہ حسن، وہ جمال اور وہ شانیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کی گئیں وہ حضور کا ہی مقسوم ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حسن رسول کا نور نصیب فرمائے اور حضور کی محبتیں، حضور کا پیار ہم سب کا مقسوم کرے۔ حسن رسول بیان کرنے کا مقصد حضور کے ساتھ محبت کا ازدیاد ہے، حضور کے ساتھ تعلق کی پختگی پیدا کرنا ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اپنے دل کا، اپنے قلب کا، اپنے روح کا رشتہ مستحکم کرنا ہے۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ حسن کی جانب مائل ہوتا ہے، تو کائنات میں ایسا حسن کسی کو نصیب نہیں ہوا جو آمنہ کے لال کو نصیب ہوا ہے۔ وہ حسن، وہ جمال اور وہ خوبصورتی جو حضور کو عطا کی گئی وہ حضور کا ہی مقسوم تھا۔ لکھاں آئے لوگ زمانے تے محبوب خدا جیا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاک پا جیا، سادی بھی بول پڑے کشفت دو جا بے جمال ہی۔ یہ کائنات کی جو ظلمتیں مٹی ہیں یہ حضور کے جمال کی وجہ سے مٹی ہیں۔ اگر وہ جمال نہ ہوتا تو کائنات پہ اندھیرا ہی ہوتا۔ تو کائنات کے اوپر جتنی بھی روشنیاں پھیلی ہیں یہ آمنہ کے لال کے حسن کے صدقے ہیں۔ میں کہتا ہوں رات کو اندھیرا ملا ہے تو حضور کی زلفوں کا صدقہ، اور دن کو سویرا ملا ہے تو حضور کے چہرے کا صدقہ۔ یہ سارے صدقے تو میرے حضور کے ہیں نا، یہ ساری روشنیاں تو انہی کی پیشانی سے پھوٹی ہیں، اور سارے اجالے تو انہی کے رخساروں سے پھوٹے ہیں۔ کائنات کی جبیں کائنات کا رخسار تابندہ ہے تو رخسار رسول کی زکوٰۃ ہے۔ اللہ ہمیں حضور علیہ السلام کی محبت نصیب فرمائے۔ اب آپ چاہ رہے ہوں گے کہ حضرت ام معبد کا ذکر بھی کیا جائے، اور وہ خاتون جس نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حسن کو بیان کیا اور اتنی خوبصورتی سے کیا کہ زمانہ دیکھتا رہ گیا۔ انشاءاللہ اس پر بھی اللہ نے چاہا تو کبھی بات ہوگی۔ اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھے، دنیا آخرت کی بہتریاں نصیب فرمائے۔ مکھ چند بدرشا شانی، متھے چمک دی لاٹ نورانی، کالی زلف تے اکھ مخمور رکھی ہن مد بریاں۔ بلکہ بیسا فرماتے ہیں لاہو مکھ تھی مخطط برد یمن، لاہو مکھ تھی مخطط برد یمن، من بھانوری شکل دکھاؤ سجن، او گالی مست الاؤ مٹھن جو ہمراہ وادی ہن کریاں۔ تو حضور کو اللہ نے وہ جمال دیا،
بلکہ آگے چل کے بولے اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہاں آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں جس شان تو شانہ، اور پھر بے ساختہ ہو کے پکارنے لگے سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ اکھیاں کتھے جا اڑیاں۔ اللہ ہمیں حضور کی دیوانگی، حضور کا پیار، حضور کی محبت نصیب فرمائے۔ آپ کل بھی تشریف لائے، آج بھی تشریف لائے۔ جو چیزیں ریکارڈ ہو گئیں ان میں سے ہو سکتا ہے کہ کوئی چیزیں لوگوں تک پہنچ بھی جائیں، اور یہ اب اس ٹیم کی محنت ہے کہ اس کو کس طرح منظم کرتی ہے، چونکہ میں اپنی علالت طبع کی وجہ سے مرتب اور منظم گفتگو اس عنوان سے نہیں کر سکا، اور اس گفتگو کا